ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت حمزہ علی عباسی، اور بڑے دنوں بعد یہ ہمیں انٹرویو دے رہے ہیں. تو کیسے ہیں حمزہ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک جی، اللہ کا شکر. اچھا حمزہ، یہ بتائیں اتنے دنوں سے آپ تھے کہاں؟ میں جی پچھلے کوئی تقریباً 4.25 سال سے پڑھنے پڑھانے کا کام کر رہا ہوں. مجھے جو حقیقت واضح ہوئی اللہ تعالیٰ کے متعلق، آخرت کے متعلق، یہ احساس ہوا کہ یہ سارا گیم پلان بالکل درست ہے. یہ نبی، رسول، قرآن، اللہ تعالیٰ، آخرت، جنت، دوزخ، یہ سب ٹھیک ہے. تو جب یہ پورا احساس ہو گیا تو اس کی ذرا ڈیٹیلز جاننے کے لیے تھوڑا پڑھنے پڑھانے کا میں کام کر رہا تھا. اس کے لیے میں جاوید غامدی صاحب سے بھی پڑھا، کچھ اور لوگوں سے بھی پڑھا. تو یہ بس سلسلہ چل رہا ہے. آپ سمجھیں کہ پڑھنے پڑھانے کے لیے میں نے کافی لمبی بریک لی باقی چیزوں سے جو ہے. اچھا، اب آپ کی فلم آ رہی ہے بالآخر مولا جٹ، تو کیا امید ہے اس فلم سے؟ دیکھیں جی، اٹس لانگ ٹائم کمنگ. کافی عرصے پہلے اس کی شوٹ سٹارٹ ہوئی تھی. وہ کہتے ہیں نا کہ اب تو میری شادی بھی ہو گئی، بچہ بھی ہو گیا، پروڈیوسر کا بھی بچہ ہو گیا، وہ بھی بڑے ہو رہے ہیں. سو کافی عرصے بعد فائنلی آئی تھنک آفٹر 6 years آ رہی ہے. اور پاکستان کی آئی تھنک سب سے بڑی فلم ہے، بجٹ وائز بھی، اسکیل وائز بھی. سو آئی ریئلی ہوپ کہ اٹ ڈز ویل، بیکاز یہ فلم اگر اچھا کرے گی تو شاید باقی فلموں کے لیے بھی ایک رستہ ہموار ہوگا، اور لوگ انکریج ہوں گے کہ انویسٹ کریں فلم میں بھی اور آرٹ میں ان وٹ ایور فارم. سو آئی ہوپ اٹ ڈز ویل، بیکاز اٹ ول بی اے گڈ نیوز فار آل دی ادر پیپل جو انوالوڈ ہیں اس انڈسٹری کے اندر. اور ہمیں پتہ ہے کہ شاید لاکھوں یا شاید کروڑوں لوگوں کا روزگار اٹیچڈ ہے اس انڈسٹری سے. سو آئی ہوپ دیٹ اٹ ڈز ویل. اس میں آپ کا کردار ہے نوری نتھ کا، جو فلم کا ایک ولن ہے. تو کس طرح سے وہ کردار اپنایا؟ آپ کو دیکھنے سے لگتا نہیں آپ ولن ہیں. تو وہ ایک جو کردار اور ولن، اور بڑا ہی اسٹانچ قسم کا جو ولن ہے نا، تو وہ کس طرح سے کردار؟ تو اسٹانچ بھی ہے، بہت ہی ڈفرنٹ قسم کا ولن ہے. یعنی ہی از ناٹ آؤٹ رائٹلی ویری بیڈ اور ایول. اور دوسرا اوپر سے ایڈڈ ایک پریشر یہ بھی تھا کہ اس سے پہلے وہ کیریکٹر کیا بھی ایک لیجنڈری ایکٹر نے ہے. یعنی مصطفیٰ قریشی صاحب جو ہے وہ ساری دنیا جانتی ہے کہ کس پائے کے وہ ایکٹر ہیں، ایک لیجنڈ ہے ہمارے. اور پھر جس طرح کی انہوں نے پرفارمنس بھی دے دی اس کیریکٹر کو کرنے کے لیے، تو وہ بھی ایک یعنی کہ آئیکونک قسم کا رول بن گیا ان کی پرفارمنس کی وجہ سے. سو میرے لیے بہت بڑا یہ ایک اپرچونٹی تو تھی، لیکن پریشر بہت زیادہ تھا کہ اس لیول کی پرفارمنس کے بعد اب کسی طریقے سے اس کو کرنا ہے. سو بہت زیادہ میرے لیے چیلنجنگ تھا، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. واز اے ویری چیلنجنگ رول، اینڈ آئی ہوپ کہ تھوڑا سا جو ہے جسٹس کیا ہو اس کے ساتھ. اچھا، آپ یہ بتائیں، آپ کو ہم بہت ٹرانسفارم دیکھ رہے ہیں اس کردار کے لیے، تو کیسے کی وہ ٹرانسفارمیشن ساری؟ کتنا عرصہ لگا؟ دیکھیں جی، دونوں طرح کی ٹرانسفارمیشنز انوالو تھی. ایک تو جو نوری کے کیریکٹر کا مینرزم ہے وہ بھی بہت زیادہ ایک سرٹن لیول کا ایگزیجریٹڈ بھی ہے، اور ایک سرٹن جانرا کا مینرزم ہے اس کا. اور دوسرا جو فزیکل ٹرانسفارمیشن تھی وہ میرے خیال ہے ذرا زیادہ چیلنجنگ تھی، بیکاز اس میں بال لگنا، داڑھی لگنا، وہ پورا گیٹ اپ ہونا، اس میں کافی ٹائم لگتا تھا. 1.5 گھنٹہ جو ہے وہ لگتا تھا. سو آئی تھنک کہ دا فزیکل ٹرانسفارمیشن واز ویری چیلنجنگ، ویری پینفل. لاہور کی گرمی میں اس گلو کے ساتھ اور داڑھی کے ساتھ جو ہے وہ وگ کے ساتھ شوٹ کرنا جو بڑا پینفل تھا. سو یا آئی تھنک اٹ واز ویری چیلنجنگ، اسپیشلی دا فزیکل پارٹ واز ویری چیلنجنگ. تو کتنے عرصے میں باہر ایک ہوتا ہے نا، آپ جب اتنے انٹینس کریکٹر میں آتے ہیں تو ایکٹرس کے لیے اس سے ایک نکلنا بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے. کچھ تو ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ وہ مطلب کافی پرابلمس ہو جاتی ہیں ان کو. تو آپ کو کوئی ایسی چیز ہوئی؟ نہیں، میرے لیے نہیں ہوئی، بیکاز میرے لیے ایکٹنگ از ایکٹنگ. مطلب میں وہ اس طرح کا وہ نہیں ہوں ایک کہ جو رول کے اندر جو ہے اتنا وہ انوالو ہو جائے کہ وہ اپنے آپ کو بھول جائے. میں اس طرح کا نہیں ہوں. میرے لیے ایکٹنگ از ایکٹنگ، اٹس این آرٹ، اٹس اسکل. بلکہ میں تو جب شوٹ بھی کر رہا ہوتا ہوں تو میں سین میں ایکٹ کر رہا ہوتا ہوں. when I come out of the scene تو I'm completely normal. تو اس لیے میرے لیے وہ اتنا ایشو نہیں تھا کہ میں اتنا گھس گیا کیریکٹر میں کہ میں باہر ہی نکل سکا. بلکہ جب یہ فلم شوٹ ہو رہی تھی تو اس کے اینڈ والے اسپیلز میں پرواز جنون بھی ساتھ شوٹ ہو رہی تھی. سو آئی ہیڈ ٹو لائک جگل اراؤنڈ بٹوین بینگ نوری نتھ اینڈ بینگ پرواز والا کیریکٹر جو ہے. سو وہ بڑا ایک، اگر میں بہت انوالو ہو جاتا تو شاید اس طرح کے اسٹنٹس میں نہ کر پاتا کہ 2 کیریکٹرز کر رہا تھا. تو وہ آپ کی ساری داڑھی واڑی سب وہ سب نکلی تھی. اینڈ ہیٹس آف
تو مرام آبرو انہوں نے بڑا محنت کی اس داڑھی کے اوپر, ایک ایک بال جو ہے وہ لگاتے تھے, so اس لیے hats off to you guys. جی اچھا, اب فلم کی آگے بات کرتے ہیں. فلم ہے یہ پنجابی کے اندر, تو اور ہمارے یہاں اتنے عرصے بعد ایک پنجابی فلم اتنے بڑے پیمانے کے اوپر بنی ہے, تو آپ کو کیا توقعات ہیں فلم؟ پنجابی ڈیفینیٹلی پنجابی ایک میڈیم پاکستان میں ہے جس کے اندر کوئی بہت بڑے لیول کی فلم نہیں بنی. آئی تھنک چوڑیاں واز دا لاسٹ ون جو سید نور صاحب نے بنائی, وہ بے شک ایک بہت بڑی فلم تھی اور اس کا بزنس بھی بہت زیادہ تھا, لیکن اوور آل جو ہے وہ پنجابی میڈیم کے اندر زیادہ ہم نہیں دیکھتے کہ ہائی بجٹڈ فلمس بنے یا بڑے اسکیل کی فلمس بنے. اور سو آئی تھنک اٹس اے ویری گڈ تھنگ. اور پنجابی کمیونٹی تو صرف پاکستان میں نہیں ہے بلکہ انڈیا میں ہے, پوری دنیا میں ہے. پنجابی کمیونٹی بڑی فلرشنگ کمیونٹی ہے. سو آئی تھنک وین یو میک اے فلم ان پنجابی آف اے ویری بگ اسکیل تو وہ پوری دنیا کی فلم بن جاتی, بیکاز ہمارے پنجابی بھائی بہن پوری دنیا کے اندر ہیں. سو آئی تھنک اور بھی لوگ انکریج ہوں گے, بیکاز پنجابی فلم انڈسٹری پاکستان تو ویسی بڑی وائبرنٹ ہے, لیکن انفارچونیٹلی وہ ریسورسز اویلیبل نہیں یا وہ اسکیل کی نہیں بنتی. سو آئی ہوپ کہ یہ اس فلم کی وجہ سے پنجابی فلمیں بھی آنا شروع ہوں جو کہ اس اسکیل کی ہوں. اچھا, لیکن ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ سیٹ پہ شاید آپ کے علاوہ لوگوں کو پنجابی نہیں آتی تھی اور آپ سکھاتے بھی رہے لوگوں کو. ہاں بالکل, میں کیونکہ بچپن سے پنجابی بول رہا ہوں, میں اپنی والدہ کے ساتھ جو ہے وہ ابھی بھی پنجابی بولتا ہوں. سو میرے لیے پنجابی از مائی لٹرلی ناٹ ایون سیکنڈ لینگویج, میری پہلی لینگویج ہے وہ. سو میرے لیے میں بڑا اللہ کا شکر کرتا ہوں کہ بہت آسانی تھی کہ میرے لیے ایک لینگویج کو, نئی لینگویج کو سیکھنا جو ہے وہ ضرورت ریکوائرمنٹ نہیں تھی. آئی آلریڈی نیو دا لینگویج. تو ہاں جہاں جہاں ضرورت پڑی میں نے اپنا بھی انپٹ دے دیا پنجابی کے حساب سے. لیکن ہیٹس آف ٹو آل دی ادر ایکٹرز, چاہے وہ فواد ہے, چاہے وہ مائرہ ہے, امیمہ, گوہر, فارس, علی عظمت. کہ چلو علی عظمت گوہر کو تو آتی تھی پنجابی, فارس کو بھی کچھ حد تک آتی تھی, لیکن فواد, امیمہ اینڈ ماہرہ, ہیٹس آف ٹو دیم, بیکاز ان کے لیے پنجابی واز ناٹ اے ویری فیملیئر لینگویج, لیکن انہوں نے بڑی محنت کی اور پنجابی کے اندر اس طرح ڈلیور کیا. سو ہیٹس آف ٹو دوز گائز. اچھا چلیے, کس کو سب سے زیادہ سکھائیں گا؟ میرا خیال ہے کہ فواد کا پھر بھی تھوڑا سا تھا, ہی نیو لاہور کی وجہ سے. آئی تھنک ماہرہ کا تھوڑا سا چیلنجنگ تھا, اینڈ دیٹس وائی آئی تھنک شی ہیز ڈن بریلینٹ جاب, بیکاز اس کے لیے بالکل ایلین لینگویج تھی. یہ وہی بات ہے, مجھے کہیں کہ میں پشتو میں کوئی ڈائلاگ ڈلیور کروں تو پشتو از اے ویری ایلین لینگویج فار می. سو آئی تھنک ماہرہ کا بہت زیادہ اس نے محنت کی اور اس نے بڑا زبردست اس کے اوپر وہ کام کیا. آئی تھنک امیمہ کو بھی اس طرح آتی تھی, بٹ آئی تھنک امیمہ کے لیے بھی تھوڑا ڈیفیکلٹ تھا, بیکاز اس کی بھی اس طرح نیچرلی نہیں آتی تھی اس کو. سو یا دیز گائز لائک کلیپنگ فار دیم کہ انہوں نے بڑی محنت کی اور جس طرح ڈائلاگ ڈلیور کیا, ویری نائس. اس لیے کوئی کمی بیشی رہ جانا تو جسٹ گائز نو کہ یہ ان کی فرسٹ لینگویج نہیں تھی, جسٹ سینگ. جی, تو جو پنجابی سمجھتے ہیں زیادہ بہت, ہم تو ڈب اس سے ہی دیکھیں گے زیادہ. کراچی میں تو جو آپ نے سب ٹائٹلنگ کی ہوئی ہے. اچھا, آپ کو حمزہ پتہ ہی ہوگا آپ کی زبان چائنیز میں ڈب ہو گئی. یہ صرف ایک واحد زبان میں ڈب ہو رہی ہے جو چائنیز ہے, اور یہ لگے گی چائنا میں. تو یہ کیا توقعات ہیں, آپ چائنیز بولتے ہیں؟ میں صرف حیران ہوں کہ جو وہ نوری کہتا ہے نواں آئے ہیں سونے, تو اس کی وجہ چائنیز کیسی لگے گی جب وہ بولے گا. تو so I'm just really curious to see that. اور شاید میں دیکھوں گا, میں چائنیز میں ڈب ہوئی دیکھوں گا, پوری کی پوری فلم دیکھوں گا میں, بیکاز میں بڑا کیوریس ہوں کہ وہ چائنیز میں, جیسے ایک زمانے میں وہ فرینڈز آیا تھا نا, فرینڈز پنجابی میں آیا تھا اپنا ٹی وی کے اوپر, تو وہ میں بڑا شوق سے دیکھتا تھا, جسٹ فار دا ریزن کہ وہ فرینڈز پنجابی بولتے ہوئے کیسے لگتے ہیں. سو yeah, it'll be an experience. سو آئی ہوپ کہ چائنا کے لوگوں کو پسند آئی ہے, ان کا جانرا بھی ایکشن ہے, سارا کچھ ہے, اور ہمارے لیے چائنا کی مارکیٹ کے دروازے کھلیں. سو آئی ایم ریئلی ہوپنگ کہ اٹ ڈز ریلیٹیولی ویل ان چائنا ایز ویل. اچھا حمزہ, آپ نے ابھی بتایا کہ آپ نے یہ فلم کافی پہلے بنی تھی, شروع ہوئی تھی, پھر بیچ میں ظاہر بریکس آ گئے اور نہیں بن پائی, اور اس دوران ہی آپ نے کی ٹرانسفارمیشن ہو گئی جو آپ نے بتایا تھا. تو اب بتائیں کہ اس کے بعد کیا ارادہ ہے, فلم کریں گے؟ دیکھیں, جو اسلام, جس اسلام پہ مجھے یقین ہوا ہے کہ یہ خدا کا پیغام ہے, خدا کا دین ہے, اس کے اندر کانٹری ٹو دا پاپولر انٹرپریٹیشن میرا یہ یقین ہے, یہ بلیف ہے, جو میری فائنڈنگز ہیں کہ اس کے اندر کسی قسم کا آرٹ مطلقاً انڈیپینڈنٹلی حرام نہیں ہے. جتنی بھی قرآن میں باتیں آئی ہیں, صحیح احادیث میں باتیں آئی ہیں, اگر آپ ان کو ڈیپلی جا کے کانٹیکسٹ میں دیکھیں تو وہ استعمال کی باتیں, یعنی کہ وہ آرٹ کو حرام نہیں قرار دے رہی, وہ آرٹ کے غلط استعمال کو حرام قرار دے رہی ہیں.
میوزک کو حرام نہیں قرار دے رہی, میوزیکل انسٹرومنٹس کو حرام قرار نہیں دے رہی, اس کے غلط استعمال کو حرام قرار دے رہی ہیں. میری یہ فائنڈنگس ہے. تو اس لیے میرا بالکل یہ یقین ہے کہ آرٹ کسی قسم کا بھی ہو وہ جائز ہے اگر وہ اللہ تعالیٰ کی جو بتائی ہوئی حدود ہیں ان کے اندر رہ کے کیا جائے. تو میں کچھ بھی اب کروں گا, پہلے شاید میرے سے کبھی کبھی کوتاہی ہوتی تھی بیکاز میرا کانٹیکسٹ, میرا کانسیپٹ کلیئر نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کس چیز کو غلط اور کس چیز کو صحیح قرار دیا ود ان آرٹ فارم. اب تو کلیئر ہے. تو اب میں جو بھی کروں گا ریسٹ بی ایشورڈ, وہ پہلی میری تو زندگی میں ریکوائرمنٹ یہی ہوگی کہ کوئی فلم ہو, کوئی ڈرامہ ہو, کوئی بھی چیز ہو, وہ اللہ تعالیٰ کی اس متعین کردہ دائرے کے اندر ہو. آئی ڈو انڈرسٹینڈ کہ اس طرح کا کانٹینٹ بہت کم بنتا ہے آج کل کی دنیا میں, بٹ میرے لیے تو اب کیونکہ ایک مسلمان جو مانتا ہے کہ میں نے آخرت میں جواب دہ ہونا ہے, ایک مسلمان جو مانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک حقیقت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول اور نبی ہیں, قرآن آپ اللہ کی کتاب ہے, میں نے جواب دہی دینی ہے اپنی. سو میرے لیے میری آخرت سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے, ایوری تھنگ ایلس از سیکنڈری. کوئی بھی میں کام کروں گا اب وہ اس دائرے کے اندر ہوگا. اینڈ لیٹ می اشور یو, اس دائرے کے اندر رہ کے آپ دنیا کا بیسٹ آرٹ بنا سکتے ہیں, آپ ہر چیز دکھا سکتے ہیں, لیکن ایک اس دائرے کے اندر رہ کے. تو آپ کے ذہن میں کوئی آئیڈیاز ہیں جن پہ آپ کام کرنا چاہتے ہو؟ دیکھیں میرے ابھی تو کبھی میں ڈائریکٹ ضرور کروں گا, I really want to direct something someday, لیکن زیادہ تر میرا خیال ہے کہ ابھی ڈرامہ اگلے سال کروں گا, بیکاز ڈرامہ ابھی بھی پاکستان ایز این ایکٹر, بیکاز ہمارے ڈرامے ابھی بھی بڑے سوبر ہیں. وہی جو میں نے آپ کو دائرہ بتایا کہ جو اللہ تعالیٰ کا متعین کردہ ہے, ہمارا ڈرامہ انڈسٹری ابھی بھی تھوڑی سی صحیح ہے. فلموں میں ہمیں پتہ ہے کہ ہم پھر گلیمر کے نام پہ ذرا تھوڑے آپ پہ سے باہر ہو جاتے ہیں. سو آئی تھنک ڈرامہ میں کروں گا. اسٹوری میرے ذہن میں بھی کوئی نہیں ہے, بٹ آئی ہوپ کہ سم گڈ تھنگ کمز along تو آئی ڈیفینیٹلی ڈو اٹ. اچھا, ڈرامے کی آپ نے بات کی اور آپ نے کہا کہ سوبر ہے, تو وہ اس طریقے سے تو سوبر ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک دھوم دھڑکا اور بھڑکیلا پن, لیکن اس کے اندر ہم یہ ڈرامے میں ضرور دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے ایسے موضوعات ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ آنے لگے. اس میں خاص طور پہ کہ خواتین پر تشدد دکھانا, اور ہمیں لگتا ہے بعض دفعہ بلا وجہ تشدد دکھایا جا رہا ہوتا ہے. تو آپ اس کے بارے میں کچھ آواز اٹھائیں گے یا کچھ کریں گے کہ اتنا خواتین کو ڈیمونائز کیا جا رہا ہوتا ہے یا بہت زیادہ مظلوم دکھایا جا رہا ہوتا ہے, تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں ہمیں بس یہ ریئلائز کرنے کی ضرورت ہے کہ جو میڈیا انڈسٹری ہے, ڈرامہ ہے, فلم ہے, وہ انسان کے اوپر بڑے اثرات چھوڑتا ہے. تو یہ ہمارے چاہے ڈائریکٹرز ہوں, پروڈیوسرز ہوں, اسٹوری رائٹرز ہوں, ان کو تھوڑا سا اس بات پہ سینسٹیو ہونا چاہیے کہ خواتین پہ بہت زیادہ, یعنی اگر آپ نے ڈومیسٹک وائلنس دکھانا بھی ہے تو آپ بہت زیادہ وہ سینز دکھانے کی بجائے جس میں بال کھینچے جا رہے ہیں, تھپڑ مارے جا رہے ہیں, گھسیٹا جا رہا ہے, اس کو نہ دکھایا کہ بھی آپ ڈومیسٹک وائلنس کو دکھا سکتے ہیں. جیسے کہ آئی پرسنلی بلیو کہ اگر آپ نے رومانس دکھانا ہے تو آپ جپھیوں اور پپیوں کے علاوہ بھی رومانس دکھا سکتے ہیں, آپ تھوڑا ڈیسنٹ دور سے بھی رومانس دکھا سکتے ہیں. سو بس گزارش یہی ہے کہ چاہے عورتوں کا معاملہ ہو یا کوئی اور معاملہ ہو, تھوڑا سا یہ ذہن میں رکھیں کہ جو بھی آپ دکھائیں گے وہ بہت ڈیپ امپریشن کرتا ہے آڈینس کے ذہن کے اوپر. سو ذرا تھوڑا سا ہمیں اس معاملے میں سینسٹیو رہنا چاہیے کہ وٹ ایور وی شو دی آڈینسز, یہ بہت پاورفل میڈیمس ہیں, ڈرامہ ہو یا فلم ہو, اس چیز کا ضرور امپریشن ہوتا ہے لوگوں کے ذہن کے اوپر, چاہے وہ پازیٹیو ہو یا نیگیٹو ہو. بس یہ ذہن میں رکھ کے ہم اگر ویژولز بنائیں, چیزیں بنائیں تو بڑا اچھا ہوگا. ہیونگ سیڈ دیٹ, آئی تھنک ہماری ڈرامہ انڈسٹری ہو یا فلم انڈسٹری ہو, وی ہیو آلسو ڈن اے ویری گڈ جاب ان ہائی لائٹنگ ڈومیسٹک وائلنس. ابھی ریسنٹلی بڑی ایسے پروجیکٹس بنے ہیں جس کے اندر خواتین کے ایشوز ہوں یا اور ایشوز ہوں, ان کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے. سو آئی تھنک کہ اس کا ٹرینڈ بھی بڑھے کہ انٹرٹینمنٹ تو بنے, یعنی کہ ظاہری بات ہے میں ڈرامہ صرف میسج کے لیے نہیں دیکھتا, میں انٹرٹین ہونے کے لیے دیکھتا ہوں. سو آئی ہوپ انٹرٹینمنٹ کے ساتھ ساتھ نا یہ بھی تھوڑا سا ہو کہ لوگوں کو ایک پازیٹیو میسیجز بھی جائیں, بیکاز وہ بہت ڈیپلی امپیکٹ کرتے ہیں ہمارے کانشیس اور سب کانشیس مائنڈس کو. ٹھیک. اچھا, ایک ہمارے یہاں جانرا بڑا پاپولر ہوا ہے پچھلے 2 سال میں, خاص طور پہ کووڈ میں, جس کو ہم ویب سیریز کا نام دیتے ہیں. تو اس طرف آپ نے, کیونکہ اس طرح ہمارے موضوع بڑے زیادہ ہمارے ہاتھ میں ہوتے ہیں کہ ہم بہت سارے موضوعات پہ بات کر سکتے ہیں, تو اس کے بارے میں آپ نے کبھی سوچا, اور آپ نے بھی ڈائریکشن کی بھی بات کی, مزید ایکٹنگ کی بھی بات کی, تو اب یہاں پر کیونکہ آن لائن پلیٹ فارمز آئی تھنک از دا نیکسٹ اسٹیپ فارورڈ, اور یہ جو او ٹی ٹیز غالباً ان کو کہتے ہیں, جو آن لائن پلیٹ فارمز ہوتے ہیں, آئی تھنک کہ یہ ایک بہت اچھا اسٹیپ ہے. اور یہاں پہ ذرا فریڈم بھی زیادہ ہوتی ہے کہ آپ اس طرح کے اسکرپٹس کے اوپر کانٹینٹ بنا سکتے ہیں جو شاید ریگولرلی نہ دکھا سکیں ٹی وی کے اوپر.
سو یا آئی ریئلی وانٹ ٹو ڈائریکٹ سم تھنگ, چاہے وہ ٹی وی کے لیے ہو یا آن لائن پلیٹفارمس کے لیے ہو, ایکٹ ہو یا ڈائریکٹ ہو. آئی ایم ویری اوپن ٹو آن لائن پلیٹفارمس بیکاز آئی تھنک اس کی ریچ بہت زیادہ ہوتی ہے. اگر ہم کوئی چیز نیٹ فلکس پہ ڈال دیں, ہولو پہ ڈال دیں, امیزون پہ ڈال دیں, تو پھر ہمارے لیے پوری دنیا کی آڈینسز کا دروازہ کھل جاتا ہے بیکاز ان پلیٹفارمس کی ویورشپ پوری دنیا کے اندر ہے. سو آئی ہوپ کہ یہ جو آن لائن پلیٹفارمز ہیں یہ ہمیں موٹیویٹ بھی کریں کہ ہم کانٹینٹ بنائیں, صرف پاکستان کے لیے نہیں, صرف ساؤتھ ایشیا کے لیے نہیں, بلکہ پوری دنیا کے لیے ہم کانٹینٹ بنائیں بیکاز یہ پلیٹفارمس ہمیں وہ ویورشپ پرووائڈ کر دیتے ہیں. سو آئی ریئلی ہوپ کہ اٹ موٹیویٹس اس ٹو میک گلوبل کانٹینٹ. ٹھیک. اچھا, سینما کی ایک تھوڑی سی اب بات کر لیتی ہوں کہ آپ کی فلم آ رہی ہے. سینما میں ہم یہی اب سوال اٹھا رہے ہوتے ہیں کہ یہ فلم لگے گی کو لوگ دیکھیں گے یا نہیں دیکھیں گے, یہ فلم لگے گی, کیونکہ ہمارے یہاں سینما کے اندر اب لوگوں کا انفلکس یا مطلب جو لوگ کم آ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. اس کی ایک وجہ کووڈ بھی ہے, اس سے پہلے بھی 1 سال پہلے سے ہی ہمارے سینما ویران ہو گئے تھے کیونکہ وہ بالی ووڈ ایک لگتا تھا وہ لگنا بند ہو گیا تھا 2019 سے, آپ کو یاد ہوگا جو سب. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ چیزیں تھیں, یہ بالی ووڈ تھا یا جو باقی جو اس طرح کی فلمیں ہیں وہ ہم لگائیں دوسرے ممالک کی, تو اس سے کچھ فائدہ ہوگا ہمارے سینما کو تاکہ پھر ہمارے بھی ایک بننی شروع ہو, ہمارا کام بھی شروع ہو؟ میرا خیال ہے کہ ہاں بالکل. اس کے اندر آئی تھنک سنیما کے ڈکلائن میں تو بہت سارے فیکٹرز ایٹ پلے ہوں گے. انفلیشن بہت بڑا فیکٹر ہے, پھر کووڈ تھا, لیک آف کانٹینٹ, نف کانٹینٹ وہ نہیں بن رہا, کوالٹی کانٹینٹ نہیں بن رہا. دیر از لاٹ آف فیکٹرز جو انوالوڈ ہیں اس کے اندر. بٹ آئی ریئلی ہوپ کہ ایک تو اچھا کانٹینٹ بنے اور دوسرا دنیا کا سنیما کیوں نہ دکھائیں ہم, چاہے وہ ٹرکش ہو, چاہے وہ بالی ووڈ ہو, ہالی ووڈ ہو, لیکن اچھا کانٹینٹ. اور اب تو بن رہا ہے ہر جگہ. سو آئی تھنک کہ ہمیں ایک اوپن سوسائٹی رہنا چاہیے, ہمیں نہیں کرنی چاہیے چیزیں بین. آئی تھنک کہ وی شوڈ بی اوپن ٹو آل دا کانٹینٹ پرووائڈیڈ کہ وہ اچھا کانٹینٹ ہو اور ایک بہت اوچھا کانٹینٹ نہ ہو. خیر ہم اوچھا کانٹینٹ بنانے میں تو ہم خود کسی سے پیچھے نہیں ہیں پاکستان, لیکن آئی تھنک وی شوڈ بی اوپن ٹو آل کائنڈز آف آرٹ. وی شوڈ ناٹ بین اینی تھنگ. بیننگ آلویز, بین کرنا ہمیشہ نقصان ہی دیتا ہے, فائدہ کبھی نہیں دیتا. اور اگر دوسرے بین کر رہے ہیں تو وہ ان کی کمزرفی ہے, وہ ان کا چھوٹا پن ہے, ہمیں تو نہیں ہونا چاہیے اس طرح کا. ٹھیک ہے. اچھا, بس آخر میں ہمیں یہ بتائیے کہ ہم آپ کا کافی سالوں سے ایک سیاسی رول بھی دیکھ رہے ہیں پبلک میں, تو اب آپ یہ بتائیں کہ وہ سیاسی رول بھی ساتھ ساتھ رکھیں گے اور آگے فلمیں ڈرامے بھی بنائیں گے, کس طرح سے؟ نہیں, سیاست رہنے ہی دیں. لیٹس ناٹ ٹاک اباؤٹ اٹ بیکاز آئی ہیو ادر بیٹر تھنگس ٹو ٹاک. نہیں, میرا خیال ہے صرف 2 چیزیں جو ہیں میں کنٹینیو کرنا چاہوں گا. ایک تو آرٹ, بیکاز ایک میرا پیشن بھی ہے, ایک ظاہری بات ہے, اٹس آلسو اے بزنس. لیکن ساتھ میں جو زندگی ڈیڈیکیٹ کر چکا ہوں اپنی, اب وہ کر چکا ہوں اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات کرنا, ان کے دین کے بارے میں بات کرنا, اس بارے میں جو ہے گفتگو کرتے رہنا. سو میرا خیال ہے 2 ہی میرے ٹریکس ہیں زندگی میں. ایک کبھی کبھار کوئی کام کر لیا, اور باقی جو ہے ٹائم وہ میں دینا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ کی بات کرنے میں, لوگوں کو احساس دلانے میں کہ اللہ تعالیٰ کی اہمیت کیا ہے, دین کیا ہے, اس پہ کیوں یقین کرنا چاہیے کہ یہ ٹھیک ہے. میں اپنے جوابات شیئر کرنا چاہتا ہوں لوگوں کے ساتھ. آخرت کیوں بہت بڑی حقیقت ہے, اس زندگی کے بعد جو زندگی شروع ہونے والی ہے وہ کیوں حقیقت ہے. یہ وہ چیزیں جو میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں تھرو آؤٹ مائی لائف, اور ساتھ ساتھ جو ہے کوئی اچھا کام آئے گا تو میں کروں. اس میسیج کے لیے جو آپ دینا چاہتے ہیں کوئی پلیٹ فارم آپ نے سوچا ہے کس ہاں جی, آئی تھنک سب سے بڑی جو اللہ کی رحمت ہے وہ انٹرنیٹ ہے. وہ آن لائن جو اللہ تعالیٰ نے, مجھے ابھی بھی یاد ہے غامدی صاحب بتاتے ہیں کہ مودودی صاحب کہتے تھے کہ جس ہفتے وہ جلسہ کرتے تھے کوئی 150 لوگ ریچ ہو جاتے تھے, بڑی بات ہوتی تھی کہ یار اس ہفتے ہم نے 150 لوگوں تک بات پہنچائی ہے اپنی, یا 200 لوگوں تک. اب دیکھیں اتنی بڑی رحمت ہے کہ آپ یوٹیوب پہ ایک چیز ڈالتے نہیں, جو ہزاروں لوگ آگے اس کو دیکھ لیتے ہیں. سو کوئی زیادہ تردد کرنے کی ضرورت نہیں, ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں. آپ نے جو بات کہنی ہے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کی فنگر ٹپس کے اوپر وہ میڈیم فراہم کر دیا کہ آپ اپنی بات لوگوں تک پہنچائیں. سو آئی تھنک آن لائن کرنی ہوں, میں کیا بھی ہے. میں نے غامدی سینٹر آف اسلامک لرننگ جو ڈیلس میں ہے غامدی صاحب کا, وہاں سے میں نے بھی 2-3 سیریز کی ہیں, کنورسنگ اسلام بھی ان میں سے ایک ہے. سو یا دیٹس کوئی بڑے ایمبیشنز نہیں ہیں میرے. بڑے ایمبیشنز میرا خیال ہے ہمیشہ انسان کو گمراہ کر دیتے ہیں. چھوٹے ایمبیشنز, انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے بات کر لینی ہے, غامدی سینٹر پہ بات کر لینی ہے, ویسے کوئی ویڈیو بنا لینی ہے, چھوٹے چھوٹے ایمبیشنز, بڑا کچھ بھی نہیں ہے. اچھا, آخر میں
ابھی آپ کو زیادہ تر لوگوں کو آپ کا جو انتظار ہے وہ ہے مولا جٹ میں دیکھنے کا نوری نتھ کے کردار میں. اور تو بتائیں آپ آخر میں اپنے فینس کے لیے کوئی پسندیدہ سا کوئی ڈائلاگ آپ کو یاد ہو اس کا تو وہ بول دیں. پسندیدہ ڈائلاگ تو سارے بہت سے, مطلب ظاہری بات ہے ڈائلاگز ناصر ادیب صاحب نے, جو آپ کو بڑا مزہ آیا ہو. مجھے ایکچولی نوری کی ایک ایک لائن بولتے وقت بہت اچھا لگا, بیکاز اس کے جو ڈائلاگز ہیں وہ تو بہت زبردست ہیں. بٹ بس ریکویسٹ یہ ہے لوگوں سے کہ پلیز سنیما ضرور جائیں, کیونکہ سنیما ایک ایسی انڈسٹری ہے جس سے لاکھوں اف ناٹ کروڑوں لاکھوں لوگوں کا روزگار بھی وابستہ ہے. بہت ایک ایسے ملک میں جہاں ہمارے پاس زیادہ انڈسٹریز نہیں ہیں, ایک میرا خیال ہے ایگریکلچر ہے اور ایک سروسز ہے اور ایک یہ میڈیا انڈسٹری ہے, اس میں سنیما انڈسٹری کا بہت بڑا رول ہے. سو پلیز اگر آپ دیکھنی ہے فلم تو یا تو نہ دیکھیں, اگر دیکھنی ہے تو سنیما جا کے دیکھ لیں. یہ ویٹ مت کریں کہ یوٹیوب پہ آئے گی تو دیکھیں گے, یہ ویٹ مت کریں کہ انٹرنیٹ پہ آئے گی تو دیکھیں گے, بیکاز وہ 2 نمبر طریقے سے آتی ہے, پائریٹڈ آتی ہے. تو جب آپ وہ دیکھتے ہیں تو آپ نقصان کر رہے ہوتے ہیں ان سارے لوگوں کا جنہوں نے جو اس انڈسٹری سے وابستہ ہے. سو پلیز اس کو دیکھنی ہے تو سنیما جا کے دیکھیں. اور ویسے بھی یہ فلم بنی ہی سنیما کے لیے ہے, اس کا ایک ایک فریم, اس کی لائٹنگ, ایوری تھنگ از میڈ فار دا بگ اسکرین. تو آپ ایکچولی اس کو مزہ لے ہی نہیں پائیں گے اگر آپ اس کو چھوٹے ٹیلی ویژن یا مانیٹر پہ دیکھیں گے. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ.